کے حوالے سے بہت ساری ٹیلی فون کالز بھی ہمارے سننے والوں کی ہم تک پہنچی ہیں پروگرام میں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ اور آپ نے جس طرح سے فیصل آباد کی آپ صورتحال بتا رہے تھے، لاہور کا آپ نے پہلے ذکر کیا، پھر فیصل آباد کے بارے میں بتایا کہ جنرل ہاسپٹل پہلے اس کے لیے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ تعداد بڑھتی گئی انفارچونیٹلی، تو پھر الائڈ ہاسپٹل اور جو ڈی ایچ کیو ہے سول ہاسپٹل، وہاں بھی ان کو بھی، ان ہسپتالوں کو بھی اس کے لیے مختص کرنا پڑا۔ تو اب اگرچہ میرا خیال ہے صورتحال بہتر ہوئی ہے، کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، فرق پڑ رہا ہے، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ ان ہاسپٹلس کو جو ہے ان مریضوں کے لیے آئسولیٹ کیا جائے، جی مختص جی کیا جی جائے۔ جی بالکل بالکل بالکل، جو آپ نے کیونکہ موجودہ صورتحال کا پوچھا تھا، میں نے اس جی لیے اس میں ایک جو خوش عین امر تھا وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ جی اس میں اگر اسے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جائیں تو آپ دیکھیے کہ ایک ہسپتال اور وہاں پہ عام حالات میں ہمارے ڈاکٹرز اس فائٹ کے لیے، اس لڑائی کے لیے اکوپ نہیں تھے، جی لیکن میں یہاں پہ جو میرے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، میں تو بلکہ سب کو اس میں شامل کرتا ہوں، لیکن اگر صرف میں ڈاکٹرز حضرات کا کہوں جی تو آپ دیکھیے کہ ہر آئسولیشن وارڈ میں جب جیسے جیسے یہ اسپتال بڑھتے گئے جی تو اس میں باقی لوگ اسی طرح سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے گئے۔ جی انہوں نے کسی لمحے، میں نے اپنے ڈاکٹرز میں اپنے ساتھ، میرے ساتھ جو ٹیم جو رہیں، میں ان کا اگر بتاؤں آپ کو، جی علاج میں جیسے جیسے ڈیوٹیز لگی ہیں، جیسے جیسے ان کو اس کام کے لیے پکارا گیا، اس مدد کے لیے پکارا جی گیا، تو جو جس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا جی اس نے اس میں حصہ لیا۔ بالکل مریضوں کی تعداد بے شک کم ہوئی، لیکن آپ جس طرف اشارہ کریں کہ ابھی ان کا سٹیٹس وہی رہنا چاہیے، اور حکومت نے بھی، اب دیکھیے کہ حکومت نے ابھی بھی کہا کہ جو بڑی عید ہے، جی عید قرباں جو ہے، اور بات اس کے بعد محرم الحرام، جی جی اس کو ہم بڑے ایک آپ کہہ لیجئے کہ خطرہ کہہ لیجئے، یا اس میں ہمارا حکومت کا بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت جو جس پہ نظر ہے وہ ان دو مذہبی جو ہیں ہمارے تہوار جو آ رہے ہیں، جو ہمارے مذہبی سیلیبریشن ہے، اس کے حوالے سے حکومت کا بہت زیادہ جی کہہ لیجئے کہ خدشات ہیں، جی اور ہم نے اس میں یہ بے جا نہیں ہے، یہ جی خدشات بے جا نہیں ہیں۔ جی ہمارے جو لہر آئی، ہم بہت اچھا جا رہے تھے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن میں بہت اچھا جا رہے تھے، ہم نے اس کو روکا بھی بڑے اچھے طریقے سے، جی لیکن چھوٹی عید پہ، عید الفطر پہ جو تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوئی ہمارے عوام سے، جی کہ ہم نے ہسپتالوں، ہم نے بازاروں میں رش کیا، جی ہم عید کی شاپنگ میں گئے، ہم نے اس میں تھوڑا سا اسے سیلیبریٹ کیا، جی اور اس میں جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلی۔ جی تو ابھی بھی جو جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی وہ یہ کہ پیش بندی کیسے کی جائے کہ یہ دو جو مواقع آ رہے ہیں ہمارے سامنے، جی جی جو عید قرباں ہے اس پہ خدا نخواستہ دوبارہ سے یہ لہر جو ہے وہ نہ آئے۔ اور اس پہ آپ دیکھیے جتنے بھی حکومتی نمائندے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز رات ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ اس کے بارے میں بار بار وارن کر رہے ہیں، جی اور عوام کو یہ آگاہی مہم بالکل جتنی شد و مت کے ساتھ کی جائے، جتنے اچھے طریقے سے انہیں سمجھایا جائے، جتنی مرتبہ سمجھایا جائے وہ کم ہے، جی کہ ہمیں ابھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی، صحیح ہم نے ایک مکمل قابو بھی نہیں پایا۔ جی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گراف جو اوپر کی طرف جا رہا تھا، اب وہ گراف آہستہ آہستہ نیچے کی طرف نیچے آ کی رہا طرف ہے۔ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اس میں کمی کی، کوتاہی کی، جو ایس او پیز بنے ہوئے تھے، جو جی احتیاطی تدابیر بنی ہوئی تھی، ہم نے اگر ان کا دامن چھوڑا جی تو یاد رکھیے ابھی بھی ہمارے جو مریض ہیں، آپ روزانہ کا جو اعداد و شمار آتے ہیں، ہم وہ 1 لاکھ سے کراس کیے ہوئے ہیں۔ جی ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ 1 لاکھ کے قریب کھڑے ہیں، اور جی جی لیڈ کر رہے ہیں پنجاب اور سرحد، یہ 2 صوبے جو ہیں، ان میں مریضوں، انفیکٹڈ مریضوں کی تعداد لاکھ میں آ رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، صحیح تو اس لیے ضروری یہ بات ہے، عوام کو یہ سمجھانا ضروری ہے، جیسے پہلے کسی وقت شروع میں ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ چل رہا تھا، پرابلم چل رہا تھا کہ عوام یہ نہیں مان پا رہے تھے کہ آیا کرونا واقعی یہ بیماری ہے، جی یہ کسی کہہ لیجیے کہ کفار کی سازش آ گئی ہے، جی یا یہ کہ کانسپائریسی ہے، یہ جی کسی ملک کا کسی دوسرے کے خلاف کا قدم ہے۔ تو وہ جو بھی تھا، میں نے اس وقت بھی، ہم نے جو اس پہ، میں ریڈیو پاکستان کا اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے کم از کم اپنی حد تک تو پتہ کہ آپ نے کوئی دقیقہ جو ہے، کوئی اس میں کسر چھوڑی نہیں جی ہے، جی عوام کو بار بار اس میں جو ہے آگاہ کرنے میں،
ان کے جو بھی توہمات تھے، جو بھی ان کے مس بلیف تھے، جو بھی ڈس انفارمیشن تھی، اس دور میں جب پینڈیمک ہو، جب کوئی کرائسس آئے، جب کوئی قدرتی آفت آئی، تو سب سے بڑی جو چیز ضرورت ہوتی ہے کہ عوام کو آپ حقائق سے آگاہ رکھیں، بالکل صحیح نمبر ہے۔ ایک۔ نمبر دو، آپ نے اس قدرتی آفت سے، وہ جو بھی کوئی مصیبت آئی، اس سے آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں ہم نے طے کیا تھا ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے لڑنا بچنا نہیں، بچنا لڑنا نہیں، ہم نے بچنا ہے، جی ڈرنا بھی نہیں ہے، جی لڑنا بھی نہیں ہے، ہم نے بچنا ہے۔ بچنا ہے۔ تو ابھی بھی جو میں آپ کی بات کو مختصر کر کے کہوں تو وہ بچنے کی سٹیج کیا ختم تو نہیں ہو گئی، تو میں جی کہوں گا بالکل بھی نہیں، ابھی بلکہ دو بہت بڑے مواقع جو آ رہے ہیں۔ جی سامعین، میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے براہ راست آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بالکل، ابھی بھی دو جو مواقع آ رہے ان ہیں مواقعوں بڑی پہ عید کا، احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس احتیاط کے دامن کو مت چھوڑیے گا۔ خدا نخواستہ تھوڑی سی ہماری ڈھیل، تھوڑی سی ہماری سیلیبریشن ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ جیسے چھوٹی عید کے بعد ان کیسز میں ہم نے بے تحاشا اضافہ دیکھا، جی بے تحاشا اضافہ دیکھا۔ ہمارا گراف جو ہم بہت آرام سے 40 50 60 مریضوں پہ تھے، وہ گراف ہمارا عید کے 10 سے 14 دن کے اندر اگر آپ اعداد و شمار کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم 153 تک گئے۔ کتنا جی تکلیف دہ تھا کہ میرا ہی کوئی جاننے والا، میرا ہی کوئی عزیز دوست رشتہ دار ڈاکٹر صاحب یہ ان وارڈ کا، ان جو ہے ہسپتالوں کا لقمہ اجل جو ہے وہ بن رہے تھے، جی بیمار تھے، مصیبت میں سے گزر رہے تھے، علامات تھیں۔ تو اس پہ جو ہے ان دو مواقع پہ ہم نے جتنا بھی ہو سکے ان SOPs کو دوبارہ سے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا